اللہ رب العزت کو لوگ دعا ہے کہ او حق سچ بولن تے پھر سانو سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا کیونکہ میرے تو بعد ایک عظیم باپ دی عظیم اولاد حضور اشرف العلماء دے جانشین انہاں دی نشانی حضرت علامہ مولانا فرید الدین صاحب انہاں دا بیان ہونا ہے۔
میں صرف پیر صاحب کے حکم سے حاضری لوان آیا تے تقریر اونی دیر ہی کراں گا جتنی دیر تک تسی پیار نال سماعت فرماؤ گے۔ ایڈی ٹھلی سبحان اللہ میں تقریر نہیں ہوتی، ذرا ہو رکھو جی، ذرا پچھلے بھی بولنا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے تقریر کرنا، کئی دفعہ ایک ہوتا ہے کہ بڑا موڈ ہوتا ہے یار تقریر کراؤ جا کے سونے اپنے شانہ سناواں گے، لیکن جدو پہنچتے ہیں اگوں مجمع ایویں کا ٹکر جاتا ہے کہ جڑا انج کر کے سانوں ویکھدا ہے جویں اسی یہ کول گردہ منگے انج سانوں ویکھدا۔ کئی دفعہ انج ہوتا ہے کہ تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، لیکن سامنے ایڈے محب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایڈے پیار نال سنتے میں دل کرتا ہے کہ بندہ بولی جاوے تو بولی جاوے۔ اور تسی آپ ثابت کرنا ہے کہ میں تواڈے کول گردہ منگن آیا یا تسی واقعی اہل بیت دے نال پیار کرن والے ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، انما علماء جان دے نے اے بے کلمہ حسن، مطلب اے کہ اے ہوئی گل پکی گل، اس تو علاوہ اور کوئی گل نہیں۔ یا اللہ کیڑی گل ہے؟ اللہ نے فرمایا یرید اللہ، میں اے ہوئی چاہنا۔ یا اللہ کی چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میں نبی دے گھر والے تو ہر قسم دی پلیتی نو دور کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ ایک پلیتیاں نو دور کر کے پھر تو کرنا کی چاہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں انہوں انج پاک کرنا چاہنا جنہیں پاک کرن دا حق ہے۔ اچھا میں سمجھدا کہ قرآن مجید فرقان حمید وچ بے شمار آیتاں اہل بیت دی شان وچ وارد ہوئیاں نے، احادیث وچ بے شمار احادیث اہل بیت دی شان وچ وارد ہوئیاں نے۔ توجہ ذرا میرے رکھنا، میں سمجھتا بالفرض احادیث دے ذخیرہ وچ ایک حدیث بھی اہل بیت دی شان وچ نہ ہوندی، پورے قرآن وچ ما سوائے اس آیت کریمہ دے انما یرید اللہ دے اور کوئی آیت کریمہ اہل بیت دی شان وچ نہ ہوندی، تاویں اہل بیت دی شان وراء الورا سی۔ وہ دی وجہ کی؟ وہ دی وجہ سنو، اللہ رب العزت نے ایس جگہ ڈائریکٹ اہل بیت کو خطاب فرمایا۔ یارو سانوں کدی کوئی ایس ایچ او فون کر دے نا تے 4 دن اسی پھنڈے نہیں سمان دے، واجبہ ساڑھی ڈائریکٹ ایس ایچ او نہ گل بات ہو گئی ہے۔ یارو جدے نال بادشاہاں دا بادشاہ ڈائریکٹ خطاب کر لوے اوڑیاں شاناں نو کون پہنچ سکتا ہے؟ اچھا ایتھے ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ تے مومنہ نو بھی ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، اللہ تے کافرہ نو بھی ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے،
تے جے اللہ نے اہل بیت نو ڈائریکٹ خطاب فرما بھی لیا تے ایدے وچ اہل بیت دی شان کیویں ود گئی؟ ایک سوال بھی ذہن میں چاہتا ہے، ایدہ جواب ذرا سن دے جانا۔ میرے دوستو بزرگوں گل ذرا غور نال سن دے جانا۔ اللہ رب العزت نے جتھے یا ایوہ الذین آمنوا فرمایا، اس تو بعد اللہ نے یا کسی کم دے کرن دا حکم دیتا یا کسی کم تو روکن دا حکم دیتا۔ جتھے کافران دا ذکر فرمایا اتھے بھی کسی کم دے روکن دا یا کسی کم دے کرن دا حکم دیتا۔ لیکن قربان جائیے اہل بیت تے اللہ نے جدوں اہل بیت نو ڈائریکٹ مخاطب فرمایا کوئی حکم نہیں دیتا، کسی گل تو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ ہی فرما دیتا اے نبی دی اہل بیت میں تمہوں انتفاق کرنا چاہتا جیوے پاک کرن دا حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی اہل بیت دینا بڑا ہی پیار، کتنا پیار کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی ایک ران تے امام حسن نو بٹھایا، دوجی ران تے امام حسین نو بٹھایا، اپنے سچے پاسے مولا علی نو بٹھایا، اپنے دل والے پاسے سیدہ فاطمہ نو بٹھایا۔ یارو گل ایمی ہے نہیں کہ میں کہہ دیں کہ تسی چپ کر کے سن لے، گل ہے بڑی بڑی کہ تسی غور نہ سماعت فرماؤ۔ اچھا مجھے گل دسو، بالفرض چوک وچ کوئی بندہ اپنے دماغ دے دو نواسیاں میں لے کے بیٹھا ہوئے، تانوں پیڑا لگے گا؟ بولو تے صحیح، کچھی بولو، پیڑا لگے گا؟ نہیں، ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے نال دے دماغ نال دو نواسے سے کتنی فرق پہنتا ہے، ٹھیک ہے محبت کر رہا ہے کری جاوے سانو ہے جمال کی، لیکن یارو ایک اج دا زمانہ ہے، اج دے زمانے میں بچیاں محفوظ ہوئیاں نے، اور 1400 سال پہلے دا زمانہ جدو بچی پیدا ہونی سی انہوں زندہ کاٹ دیتے سن، کیوں کہ کلو بڑی ہوئے گی، بیاہ ہوئے گا، دماغ دے دے سر چکانا پڑے گا۔ اللہ نے حبیب نے ایسے واسطے ایک پاسے سماعت نو بٹھایا، چولی دے شہزادیاں نو بٹھا کے اے فرما دیتا، ثابت کر دیتا وہ اے جڑے رشتے نے اے سر چکان دی باعث نہیں بنتے بلکہ سر فخر نال بلند کرنے باعث بنتے۔ جدو امام حسین نے کربلا جب سر کٹایا مولا علی خوش ہوئے ہوں گے کہ نہیں؟ امام حسین خوش ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہونے کے نہیں؟ کیوں نہیں ہوئے ہونے؟ کیونکہ اے رشتے ہی ایویں دینے جیدی وجہ نال بندے دا سر فخر تو بلند ہو جاتا۔ اچھا خیر، اللہ دے حبیب نے انہاں نو بٹھایا، انہاں نو بٹھا کے اپنے اتے انج کر کے چتر لے لے، اس چتر وچ اللہ دے حبیب نے انہاں سارے نو لکا لیا۔ یارو کیڑے خوش قسمت لوگ ہون گے نا جنہاں نو مصطفیٰ اپنی کملی وچ لکا لیندے نے، وہ کیڑے خوش قسمت لوگ۔
یارو اللہ دے حبیب نے انہوں کملی وچ لکایا کملی وچ لکا کے اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب بریلوی رحمہ اللہ آپ دے بھائی امام حسن رحمہ اللہ آپ ایک شعر لکھنے نے اہل بیت کی شان کی وہ شعر کی ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاکی کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاکی کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے مصطفیٰ اپنے اتنا غلامہ دے نال بڑا ہی پیار ہے کتنا پیار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پتہ سی کہ میری امت دے کچھ لوگ ایویں دے نہیں ہونگے جنہ دا مزاج تھوڑا ہٹ کے ہوئے گا اعمال وقت توجہ تھوڑی کٹ ہوئے گی لیکن اللہ دے حبیب نے انہاں کو بھی جنت وچ جان دا فارمولا عطا فرمایا یار جنت وچ جان دا فارمولا دسن سکا تے چپ کر کے کیوں بیٹھے بولو تے صحیح اونچی آکھو پیار نال آکھو ذرا اور پیار نال آکھو دیکھو تقریر پاویں میں 20 منٹ کرنی ہے پاویں کرنی ہے 30 منٹ جی میں اپنا گلا بول بول کے بٹھانا ہے تے چپ میں تانوں بھی نہیں رہن دینا ذرا اور اونچی آکھو پیار نال آکھو اللہ دے حبیب نوں اپنے غلاماں دے نال بڑا ہی پیار اتنا پیار کہ اللہ دے حبیب چاہتے نے کہ اتنے بھی غلام نے سارے جنت میں چلے جائے اللہ دے حبیب نے انہیں سارے جنت میں پہنچان واسطے ایک فارمولا عطا فرمایا وہ فارمولا کی ہے سنو اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا من احبنی جیڑا میں مصطفیٰ دے نال پیار کرے گا وَأَحَبَّهَا میرے انہاں دعا شہزادیاں دے نال پیار کرے گا وَأَبَاهُمَا انہاں دعا شہزادیاں دے ابا جی مولا علی دے نال پیار کرے گا وَأُمَّهُمَا انہاں دعا دی ماں سیدہ فاطمہ دے نال پیار کرے گا کانا
او یارو جنت دے جنت دے لیکن جے اس جنت میں جو مصطفیٰ کا ساتھ لب جاوے پھر کتنی سونی گل ہے. اچھا میرے ایک گل دسو تواڈے چوں کیدا دل کرتا ہے کہ سویرے ہی مدینہ شریف چلا جائے؟ ہاتھ کھڑے کرو ذرا. ماشاءاللہ سارے کا دل کرتا ہے. چلو ہاتھ تھلے کر لو. ایک گل کا جواب دے دیو مدینہ شریف ہے کیوں جانا چاہیے؟ سونے کا روزہ ہے. حدیث شریف ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جنہیں میری قبر انور کی زیارت کی تھی او دے تے میری شفاعت واجب ہو گئی. ان جڑے حرم شریف گئے نے وہ مینوں ذرا دسن کیا سونے مصطفیٰ کی قبر انور نظر آتی ہے؟ بولو نہیں نظر آتی. صرف جالیاں ہی نظر آتی ہیں. کیا اوتھے تے شکرے جالیاں نو ہاتھ لان چمن کہتے نے؟ نہیں بلکہ وہ بدت کہہ کے اگے نسا دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اتھے جینے بھی بندے بیٹھے نے ہر ایک بھی خواہش ہے کہ سویر ہوئے نا اسی سارے مدینہ وچ پہنچ. یارو جی تو قبر انور بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی مدینے جان دے دل کیونکہ اتھے سونا مصطفیٰ آرام فرمائے. یارو اس لمحے تک کی مزہ ہوئے گا جدو جنت اللہ بھی ہوئے گی. جنت میں مصطفیٰ بھی ہوں گے تو ساڑھے ورگے غلام بھی رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ایمیں دی اہل بیت ایس اہل بیت کے نال جنہیں بھی وفا کی تھی. اللہ رب العزت نے انہوں دنیا وچ بھی رنگ لایا تھے آخرت وچ بھی رنگ لایا. ایک مثال دینا چاہتا ہے. ایک بدر دی جنگ اکیس بندے دی وجہ تو ہوئی سی. ابو سفیان کہتی وجہ نہ کچھی بولو اور بولو کیونکہ مقصد تو ہم اچھے طریقے نال سمجھانا بھی دے آنا. بدر دی جنگ کہتی وجہ نال ہوئی ابو سفیان دی وجہ نال کیونکہ قافلہ لے کے وہ آ رہا تھا. انہوں ڈر کہہ گیا کہ مسلمان کی تے حملہ نہ کر رہے. انہیں مکے جلا کے چاہیے قافلہ بچانا جے تے جلدی آؤ. او پھر دوڑے دوڑے آئے ساز و سامان سارا لے کے آئے. تو بدر میں مسلمانہ دی تعداد کے بھی سی 300 13 کافر کتنے سن 1000 یعنی کہ 3 گنا زیادہ. یارو مسلمانہ جو سب تو پہلے اگے بڑھ کے لڑن والا کون سی؟ یارو سب تو پہلے اگے بڑھ کے لڑن والے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس تو بعد کے اگے بڑھ کے کوئی لڑے آئے میرے تیرے سر دا تاج مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے. اچھا بدر ہو گئی ابو سفیان دی وجہ سے. احد کا موقع آیا. احد کے موقع پہ سب تو زیادہ بڑکا مارنا کون سی؟ یہی ابو سفیان. مکہ فتح ہویا. ہون ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کے ہون وہ بن گئے حضرت
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. یار صحابہ کی ساڑھے سے اپنے تاج میں ایڈی ڈیلی سبحان اللہ نہ گھر نہیں پڑھنی ذرا کھوتے صحیح سبحان اللہ اور رکھو سبحان اللہ. اینجی بڑھ جاؤ اینجنا ہوئے کہ مائک پیر صاحب دیکھ کے کر کے کہنا پوے سرکار تسی یہ نام فرماؤ ذرا اللہ دی پاکی بیان کرا ذرا کھو ذرا اور بیار نہ لاکھو. اے ہن گل سنو تھوڑے دل وچ عشق اہل بیت ضرور پڑھے گا. جدو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا نا اسے یار بیلی نے پوچھیا اے ابو سفیان ایک گل تے دس تو انہی اشرات کی بدر تیری وجہ نال ہوئی احد وچ تو بڑکا ماردا رہنا تینوں اسلام کی دولت کے میں نصیب ہو گئی وجہ تے دس. ابو سفیان نے جواب دیتا وجہ ہور کوئی نہیں بس ایک باری سیدہ فاطمہ دی نوکری دیتی سی صرف اس وجہ تے کلمہ نصیب ہو گئی. پوچھا سیدہ فاطمہ دی نوکری وہ تو کدو کر لئی یارو ہون ابو سفیان بولیا. ابو سفیان کہن لگے اصل وچ سیدہ چھوٹیاں سن بازار وچ جا رہی سن. بازار میں ابو جال بھی بیٹھا سی. ابو جال نے سیدہ نو دیکھیا سیدہ نو دیکھ کے کہن لگا او دیکھو جھوٹے دی جھوٹی بچی جا رہی ہے. سیدہ نے پلٹ کے جواب دیتا خدا دی قسم میرا پیو بھی سچا میں بھی سچی تو بھی جھوٹا تے جنوں تو مندا ہے او بھی جھوٹے نے. ابو جال نے جدوں گل سنی اگے ودیا اگے ود کے سیدہ دے پاک رخسار تے اونے تھپڑ مار دیتا. سیدہ اپنے پاپا دے کول گئیا سونے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں. حاضر ہو کے سارا معاملہ عرض کیتا. اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا جاؤ سیدہ جا کے ابو سفیان ہو جا کے سارے گل دسو. سیدہ گئیا ابو سفیان کو گل دسی. ابو سفیان نے سیدہ نو نال لیا نال لے کے ابو جال دے کول آئے. ابو جال نے سر اتے کوئی شے ماری سر تو خون پہ لگ پیا. پھر کہنے لگا لے سیدہ ہون تو اپنا بدلہ لینا اے تے لے لے میں ایتھے ہی کھڑا ہوا اے تے کچھ نہیں آکھے گا. سیدہ نے جواب دیتا اسی اہل بیت والے ہیں اسی اپنا بدلہ نہیں لیتے بلکہ اسی اپنا معاملہ اللہ پہ چھڑ دیتے ہیں. ابو سفیان فرمانے میں او نوکری جڑی میں ایک باری سیدہ فاطمہ دے حوالے نال کیتی سی اللہ نے وہ پسند آ گئی. اللہ نے مینوں ہمیشہ دی جہنم دی اگ تو بچا کے جنت دا وارث بنا دیا. پتہ کی چلیا جیڑا بھی اہل بیت دے نال محبت کرے گا اللہ رب العزت کو ضرور رنگ لاؤں. اہل سنت کا مزاج آؤ میں کہوں دسی سیدی اعلیٰ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ کو ایک دفعہ ایک جلسے وچ منعقد کیتا کہ سرکار آؤ ایتھے تسی تقریر فرماؤ. سیدی تشریف لے جائے ادوں تعظیم دین دا ایک طریقہ ہوتا سی کہ پالکی منگوائی جاندی سی او دے وچ بندے کو بٹھایا جاندا سی. چار بندے رل کے
سن چک کے مطلوبہ جگہ تے لے جاتے سن اور سیدی جدوں اتھے پہنچے انہوں نے پالکی کا انتظام کیتا ہویا سی 4 مزدور بھی بلائے ہوئے سن انہوں نے سیدی نو آکھیا سیدی پالکی بیچ تشریف فرماؤ سیدی پالکی بیچ تشریف فرماؤ گے سیدی پالکی بیچ تشریف فرماؤ گے تھوڑی دیر گزری سیدی نے آواز دیتی روکو پالکی نو روکو نیچے اتارو پالکی نیچے اتری سیدی اعلیٰ حضرت پالکی کو باہر آئے گل وچ پٹکا پایا تے انہوں اینج گول کر کے ایک رسی بنائی رسی بنا کے مزدوراں وال بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہن لگے دسو تے صحیح تواڈے چوں سید زادہ کیڑا ہے دسو تے صحیح ہن وقت دا امام پوچھ رہا ہے سارے مزدور چپ نے کوئی جواب نہیں دے رہا اخیر ایک مزدور نے ہمت کی تھی انہیں جا کے عرض کی تھی حضرت جی مزدور کو لوگوں کم لیا جاتا ہے ذاتہ نہیں پوچھیا جاتا ہے اسی کم لوگوں بس جڑا لینا ہے سیدی نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا میں اے نہیں چاہتا کل قیامت کا تیارہ ہوئے مصطفیٰ میں ارشاد فرماون آمد رضا 4 لفظ تو کی پڑھ لے تو میری اولاد نہیں کرتے سوال میں نہیں کرتا مصطفیٰ لہذا میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا ہوا دسو دے صحیح تو آٹے بچ سید زادہ کون ہے سارے جو پھر کوئی نہ بولے اخیر سیدی اعلیٰ حضرت نے قسم پائی وہ سید زادے تینوں خون رسول دی قسم دس دے سیدی دیکھے کون ہے یہ تو خون رسول دی قسم پائی ہون ایک مفلوق الحال کپڑے پھٹے ہوئے بال الجھے ہوئے آگے کہنے لگا حضرت جی اس عظیم الشان باغ دا مرجایا ہویا پھول میں سیدی اعلیٰ حضرت نے کی کیتا اپنے سر کو امامہ لایا امامہ لا کے اس سید زادے دے سر کے رکھیا سر کے رکھ کے کہنے لگے اے سید زادے تینوں اللہ دے رسول دا واسطہ ہی میں نو معاف کر دے معاف کر دے وقت دا امام جیدائی شور بہت زیادہ جیدے کل لوگ فتوے پوچھ رہے نے سیدی آپ ارشاد فرمانے نے میرے کول ہن اتنا ٹائم بھی نہیں بچدا میں جا کے سنت ادا کر سکا ہر وقت میں فتوے پھڑ دوستوں ہوتا ہوا او امام جیدہ ٹنکا بچ رہا ہے تے او سامنے ایک سید زادہ جڑا عام مزدور ہے سید زادہ تھوڑا گھبرا گیا گھبرا کے کہنے لگا جاؤ میں تو انہوں معاف جاؤ سیدی کہنے لگے ہون معافی اینجے نہیں ہونے ہون اے ہوئے گا کہ ہون پالکی وچ بیٹھو گے تسی پالکی چکے گا احمد رضا اور جنہ عرصہ احمد رضا تواڈی گردن میں سوار رہا اس تو دگنا سفر تسی احمد رضا دی گردن پہ سوار ہو کے کرو گے تاں میں جا کے مننا گا کہ اللہ رب العزت نے میرے معاف فرما دیتا ہے اور یارو اسی ہو نہیں ساڑھا مزاج ہو نہیں کہ اسی اوس سید کا احترام کریے
امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ اس واسطے ارشاد فرماتے ہیں اکا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے ہاتھ کھڑا کرو کہ میں شیر یاد یاد سارے آنے سے پڑھتا کوئی بھی نہیں پیا یاری کے معنی ہوئی مل گیا اکا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا تو ہے نور تیرا سب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ دا مزاج نے آپ دیا تعلیمات نے کہ بندہ سونے مصطفیٰ کو لو جدوں بھی منگے جتھے بھی بے کے منگے مصطفیٰ او دی گل بھی سننے میں تے انہوں عطا بھی فرما دے اے اہل سنت کا کیتا ہے تے نال سیدی اے بھی فرماتے ہیں کہ 10 محرم جیڑا بندہ اپنے تو تھلے آلیاں تے کرم کرے گا نا اللہ پورا سال اس بندے تے کرم فرمائے گا ان مخلوق بھی جو دسو سب تو اچھی ذات کون ہے سونا مصطفیٰ کون ہے سونا مصطفیٰ اے سب تو اچھی ذات ہے اسیاں چھوٹیاں ذاتاں آلے چھوٹے لوگ یارو جے آج ہے بھی 10 محرم جے آج سوڑے کو منگیے تو اڈا کی خیال ہے سونا سانو عطا فرمائے گا کہ منع فرمائے گا عطا فرمائے گا کیونکہ سونا مصطفیٰ کے کسے بلا آمدے ہی نہیں کہتے ہی نہیں جڑا بھی ہوتا ہے مصطفیٰ انہوں چونیاں بار بار کے عطا فرمائی جاتے نے سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرمانے نے اکھا میں گدا تو بادشاہ بھر دے بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ میں 3:30 بجے ایک اور جگہ بھی حاضری دینی ہے اس واسطے صرف ایک آخری گل سناواں گا اس کو بعد میں اجازت لواں گا تے میری خواہش ہے آخری گل تسی عشق اہل بیت وچ مست ہو کے سنو زمانہ سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مال آیا حضرت عمر نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا اپنے پتر حضرت عبداللہ بن عمر
انہاں نو بھی مال عطا فرمایا تے جنہ مال عبداللہ بن عمر کو عطا فرمایا اونا یا اس کو بد حسنین کریمین کو عطا فرمایا عبداللہ بن عمر بیخرے سن عبداللہ بن عمر نے عرض کی تھی ابا جان مال دی محبت دی وجہ تو نہیں لیکن ایک سوال ہے دل وچ حسنین چھوٹے جے ہوندے سن ساڑیاں تلواراں ادوں بھی کفار دے خوناراں رنگین ہوندیاں سن اج کی معاملہ بنیا تسی برابر دے شروع کر دیتا بلکہ انہوں نے زیادہ عطا فرما دیتا یارو حضرت عمر فاروق نے جدو کل سنی آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ تو مقابلہ کے دے نال کری جا رہے آئے حسنین دا باپ تیرے باپ تو اللہ حسنین دی ماں تیری ماں تو اللہ حسنین دا نانا تیرے نانا تو اللہ پہلے اپنا نانا حسنین دے نانا ورگا کر کے بخا پھر تو حسنین آل مقابلہ کری پیار ناز دے ہو اور پیار ناز دے ہو ایک گل عبداللہ بن عمر بھی سن رہے سن تے شہزادے بھی سن رہے سن شہزادے ایک گل سن رہے خوش ہو گئے شہزادے گئے اپنے بابا مولا علی دیکھو تو مولا علی جا کے کہنے لگے ابا جی پتا جی اج کی ہویا عبداللہ نے یہ سوال کیتا حضرت عمر نے یہ جواب دیتا اسی جواب سن کے بڑے خوش ہوئے مولا علی نے ارشاد فرمایا پترو کہ تسی خوش ہوئے ہو نا تو جاؤ ایک باری پھر عمر دے کول جاؤ ہون ہونا جا کے کہو کہ بابا کہنے نے کان علی دے سن گل مصطفیٰ دی سی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سی العمر سراج من اہل الجنہ اوے عمر جنتی چراغا بچو ایک چراغ جاؤ جا کے خوشخبری دے کے آؤ شہزادے کے شہزادے جا کے حضرت عمر کو کہنے لگے بابا یہ فرمانے میں کان میرے سن گل مصطفیٰ دی سی العمر سراج من اہل الجنہ مصطفیٰ نے فرمایا سی اس تانوں سے خوشخبری دینا ہے حضرت عمر نے گل سن کے فرمایا شہزادیوں مینوں تواڈی زبان تے شک نہیں یقین ہے لیکن کیا ہی چنگا ہوئے تسی اپنے بابا کلوں ایک گل لکھوا کے ہی لے آؤ کتنا مزہ آئے گا شہزادے کے جا کے اپنے بابا مولا علی کو کہنے لگے ابا جی امیر المومنین ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک گل ذرا لکھی دیو مولا علی نے ایک کاغذ پر لکھ کے دے دیتا تو لکھ کے دیتا حضرت عمر کے کول وہ کاغذ جو تو پہنچیا تے سب تو پہلا حضرت عمر فاروق نے اس کاغذ اور سارے رل کے جمعہ پھر کھانو لایا اکھانو لا کے اپنے پتر عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے عبداللہ جدو میں فوت ہو جاوا میں نو کفن بوا کے ایک تحریر میں رسینے میں اتے رکھ دینا تاکہ کالو کیا بتانے تھیاڑے جدو رب میری کلو پوچھے گا عمر داستے سے دنیا جو ساڑھے واسطے کی لے کے آیا میں عرض کرن جو کہا ہوا گا یا رب العالمین ہور کچھ نہیں بلکہ اہل بیت بھی سرد نال لے کے آیا خدا دی قسم اہل بیت اصحاب باہم
خاموشی روشن انہاں جو کوئی اختلاف نہیں سی قرآن کا فرمان بالکل سچا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ نے رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار جڑے سونے مصطفیٰ دے نال نے پاویں ابو بکر ہے پاویں عمر ہے پاویں عثمان ہے پاویں حیدر ہے پاویں امیر معاویہ ہے جنے بھی نے اشداء علی الکفار کافراں دے بڑے سخت نے رحماء بینہم پر آپس سے بڑا پیار کرتے اسی اللہ دی قسم ایک آنکھ دے نال اصحاب نوں ویکھدے ہیں تے ایک آنکھ دے نال اسی اہل بیت نوں ویکھدے ہیں اسی اللہ دی قسم مننے ہیں کہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا ہے دوجا نمبر حضرت عمر فاروق دا ہے تیجا نمبر حضرت عثمان غنی دا ہے چوتھا نمبر میرے تیرے امام ساڑھے سرہ دے تاج مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم دا اسی یہ من گیا شیخین کی محبت ساڑھے ایمان دا جو یہ خدا دی قسم شیخین نہیں نا تو پھر سنیت بھی کوئی نہیں سنیت تائیں یہ شیخین ہے نہیں یہ شیخین کوئی نہیں یہ سنیت بھی کوئی نہیں شیخین نا محبت ہے سب کچھ ہے لیکن یارو علی تے پھر علی ہے نا علی سونے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مومن تے منافق دی پہچان کرانی ہوئے تے او دے سامنے علی دا ذکر کریا کرو تے جے علی دا ذکر سن کے چہرہ کھل اٹھے سمجھ جانا اے مومن ہے تے جے چہرہ بگڑ جائے پھر سمجھ لینا اے مومن نہیں بلکہ دو نمبر ہے منافق ہے اس واسطے ہون نعرہ لاواں گا میں نعرہ حیدری سنتے لوگوں پہلے میری جان نعرہ لاواں گا میں جواب دیو گے تسی پہلے اے دسو تو اٹھے جو کوئی ایوے دا بندہ تے نہیں بیٹھا جڑا آتھے میں علی نو نہیں منتا ہے کوئی ایوے دا کوئی نہیں سارے علی نو منتے ہو ہاتھ کھڑے کرو علی دے ملانگو جواب دیو گے رل کے دیو گے دیکھو ہاتھوں پہ ہی رکھنا دیکھو کدی کسی جگہ سے کوئی فنکار آ جمنا تو پورے ملے نو پتہ لگتا ہے آج ایس گھر میں کی ہو رہا ہے یارو آج تسی ایک پاک جگہ تے بیٹھے ہو تے نعرہ ایڈی زور کے لانا کے سارے جڑا لیا نو پتہ لگ جاوے ایتھے علی دے ملنگ بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری 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 خدا دی قسمیں علی نال بھی پیار ہے باقی تینہ نال بھی پیار ہے کہ کوئی نہ